نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن بسر ابن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس وإن كنت قد صليت رواه مالك والنسائي. آپ اس وقت سن رہے ہیں کہ ایک فرض دو بار پڑھا جائے. یہاں ایک ہی بار کے لالے پڑے ہیں. یہ سن رہے ہیں کہ ایک فرض دو بار پڑھا جائے. اگر فرض پڑھ لیا ہے تو نفل کے نیت سے پھر شریک ہو جاؤ. اس لیے کہ آپ نے فرض تنہا پڑھی ہے اور جماعت ہو رہی تو جماعت کا بھی ثواب لے لینا چاہیے. تو دو فصلیں تو اس کی گزر چکی ہیں. ہم تیسری کو شروع کر رہے ہیں آج. یہ حدیث پاک جو ابھی میں نے پڑھی تیسری فصل سے امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے. امام نسائی نے روایت کرنے والے بسر ابن محجن ہیں. وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں. معاملہ باپ کا ہے. کان فی مجلس مع رسول اللہ. ان کے باپ جو ہے حضور کی محفل پاک میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کی محفل ہوتی تھی, اس میں خوش قسمتی سے ان کے باپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. فاذن, محفل چل ہی رہی تھی کہ اذان ہو گئی. محفل چل رہی تھی تو اذان ہو گئی. جب اذان ہو گئی نماز کے لیے تو حضور کھڑے ہو گئے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی, تو حضور کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھا دی حضور. اور نماز پڑھا کے پھر واپس آئے. اور محجن جو تھے جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے. وہ نماز میں نہیں شریک ہوئے. تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ تم نے لوگوں کے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ سب تو پڑھ رہے تھے. الست برجل مسلم, یہ بھی حضور نے فرمایا کیا تم مسلمان آدمی نہیں ہو؟ اس وقت کا کوئی مسلمان ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو نماز نہ پڑھتا. سب پڑھتے تھے. 100% رزلٹ تھا. کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز نہ پڑھتا. اسی لیے حضور نے فرمایا کیا تم مسلمان آدمی نہیں ہو؟ مسلمان تو پھر اذان سن لیتا ہے, نماز پڑھتا ہی ہے. اور تم مجلس میں تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اور اذان ہوئی تو میں گیا اور تمام لوگ گئے, نماز ہوئی, لیکن تم اپنی جگہ بیٹھے ہو. تو کیا تم مسلمان آدمی نہیں ہو؟ پہلے تو یہ پوچھا کہ کس چیز نے روکا آپ کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھیں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے کیوں نہ پڑھیں, لوگوں کے ساتھ. یعنی وہی جماعت کی بات, یعنی تم نے جماعت کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان آدمی نہیں ہو؟ یہ اس سے زیادہ سخت ہے. جب یہ کہا حضور نے تب انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں حضور میں مسلمان ہوں, حضور میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں مسلمان, لیکن میں نے یہ نماز جو ہے اپنے گھر ہی میں پڑھ لی تھی. وہ کہیں دور سے آئے تھے بیچارے چل کے حضور سے ملنے کے لیے, کہیں دور سے چل کے آئے تھے تو ڈر رہے تھے کہ کہیں نماز چلی نہ جائے. اس وقت سب سے زیادہ ڈر لوگوں کو نماز جانے کا لگتا تھا, تو گھر سے پڑھ کے نکلے. اب یہ کیا معلوم کہ وہ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو وہاں اذان ہوگی اور نماز ہوگی. کہا حضور یہ نماز میں نے گھر میں پڑھ لی تھی, پڑھ کے نکلا تھا. جب انہوں نے یہ بات کہی
کہ قد صلیت فی اہلی، اپنے اہل و عیال میں، اپنے بال بچوں کے درمیان میں نے یہ نماز پڑھ لی تھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اذا جئت المسجد، جب کبھی آپ مسجد میں حاضری دو، تو مسجد نبی ہے نا، جب کبھی تم مسجد کی طرف آؤ، اس کا مطلب وہ دور رہتے تھے بیچارے. وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، اور تم نے وہ نماز پڑھ بھی لی ہو اور یہاں نماز ہو رہی ہے، تو اس نماز میں شریک ہو جاؤ لوگوں کے ساتھ. دیکھ رہے ہیں آپ، حضور نماز پر اتنا زیادہ زور دیتے تھے کہ آپ نہ پوچھیں. بعض قومیں جو ہے ایمان لانے سے پہلے ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں کرتی رہی کہ حضور ہم ایمان تو لائیں گے لیکن جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے اپنا بت نہیں توڑیں گے. تو کہا تم مت توڑنا اپنے ہاتھ سے، دوسرے لوگ جا کے توڑتے ہیں. ہم اسلامی فوج کو اپنے ہاتھ سے گزرنے نہیں دیں گے. دیکھ رہے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ٹال مٹو. اب کوئی باتیں آپ نہ گزرنے دیں. ہم اسلام لاتے ہیں لیکن اسلامی فوج کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں. چھنا دینا بھائی، نہیں دینا گزرنا. بہت سے ایسے ہیرے بہانے کیے. حضور نے کہا اچھا نہ کرنا جانے دینا، چلو مسلمان ہو جاؤ. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، سنا آپ نے، اس کو پھر حضور نے نہیں تسلیم کیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی پکے نمازی، پکے مسلمان بننا چاہتے تھے جیسے آج بن رہے ہیں لوگ، کہا نماز بھی نہیں پڑھیں گے. جب یہ کہا حضور سرکار کو، یہ نہیں ہو سکتا، نماز تو تمہیں پڑھنی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، بڑا مختصر ہے لیکن بہت معنی خیز. فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فی، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں. نماز ہر آسمانی دین میں ہے. پہلی کتاب کیا بھی نماز ہے، بس کہا رکوع بول کے نماز برا دیا. کہا اس دین میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو. نماز تو ہونی ہے. اور رکوع کا لفظ اور ایک مسئلہ کی وجہ سے بولا گیا. رکوع صرف مسلمانوں کے یہاں ہے، نہ عیسائیوں کے یہاں، نہ یہودیوں کے یہاں ہے. تو فرمایا، تو اشارہ کر دیا اس اسلام میں بھلائی ہے جو حق میں لے کے آیا ہوں. لا خیر فی دین لا رکوع فی، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہ ہو. تیسری چیز اس لیے رکوع کا لفظ استعمال کیا، یہ رکوع جھکاؤ کو کہتے ہیں. اہل کتاب اور اس کے اندر جھکاؤ نہ ہو، ایسا دین تو کچھ نہیں. ویسے جو نصارہ رہے ہیں صحیح معنوں میں دین پر، تو ان کے اندر کافی جھکاؤ تھا. یہود جب اپنے دین پہ تھے تو سخت ہونے کے باوجود بھی دل میں جھکاؤ تھا. لیکن جب وہ دین سے منحرف ہونے لگے، اس سے ہونی ہو گئے، اپنے دین ہی سے منحرف ہو گئے، گرجا بھی گرانے لگے، اپنی عبادت کا بھی گرانے لگے. سب کرتے ہیں. جب ان میں بے دینی اچھی طرح سے گھس گئی تب الگ بات ہے. تب اب ان کے اندر جھکاؤ نہیں رہ گیا. اب وہ جھکاؤ نہیں جانتے، سب جگہ اکڑ کی بات بتاتے ہیں. سمجھ اتنی اکڑ کی بات بتاتے ہیں. ان کو پتھروں کے دور میں واپس کر دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، سمجھ ان کا خاتمہ کر دو. یہ کہ بکواس کرتے ہیں. ایک مکھی اور مچھر آپ سے ماری نہیں جاتی، مارا نہیں جاتا. آپ قوموں کو مٹا دیں گے اور صفحہ ہستی سے کسی کو ختم کر. پہلے مچھر ختم کر کے تم بتا دو، صرف مچھر. دوا مارتے مارتے تھک گئے، مچھر دیکھتے تھے ویسے. جو آگ اپنے ملک کی نہیں بجھا سکتا، وہ دنیا میں آگ لگانے کے بعد سب کہتے ہیں کہ یہ چرم پاگل ہو گیا ہے. جس کو دیکھو وہی کہہ رہا ہے. جتنے میڈیا والے سب کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو. وہ پاگل نہیں ہے، تم لوگوں نے پاگل بنایا اس کو. وہ پاگل نہیں، مہا ہوشیار ہے. تم پاگل ہو. تم نے اس کی اتنی خوشامد کی ہے کہ وہ پاگل ہو گیا. خوشامدیوں نے اس کو پاگل بنا دیا، اس لیے کہ تمہیں غلامانہ زندگی پسند ہے. تم غلام بہت دن تک رہ چکے ہو، اس لیے اتنی جی ہاں حضوری اتنی خوشامد کی ہے بہت پاگل ہو جائے گا. اسی طرح بیچارہ پیر جو پاگل نہیں ہوتا، مرید کو پاگل بنا دیتے ہیں خوشامد کر کر. اسی لیے مسل مشہور ہے، پیرانمی پرن مریدانی پرانند. پیر لوگ نہیں اڑتے، مرید لوگ اڑاتے ہیں. آپ لوگ پاگل بنا رہے ہو. میڈیا والے جو غلامانہ زندگی جی چکے ہیں وہ آزادی کی بات کر ہی نہیں سکتے. نہیں ورنہ تو معمولی سے ایک ملک ہے کولمبیا، امریکہ کا پلین تک نہیں اترنے دیا. اور یہاں جب اس کا پلین آیا تو وہ آرام سے اترا اور اس کے جواز کی راہیں سب تلاش کرنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو کچھ کیا ٹھیک کیا. سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، غلامانہ ذہن نہیں بدلا جا سکتا. ایک بار جب میں بش جونیئر کو یا سینئر کو سن رہا تھا، میں فرسٹ پارٹی سے سنتا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں سنتا ہوں. کبھی کبھی سن لیتا کھاتے ہوتے ہو، ورنہ ادھر ادھر کی بکواس کرتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک جملہ تھا، اس سینئر کا یا جونیئر کا، مجھے صحیح یاد نہیں کہ کسی نے کہا، دونوں میں سے. وی آر فریڈم لوننگ کنٹری، یہ کہا اس نے. ہم آزادی پسند لوگ ہیں. تو جو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، وہ آزادی پسند کرتے ہیں، وہ اپنے دل کی بات کہہ لیتے ہیں، کسی سے پھر ڈرتے نہیں. دل کی بات اپنے کہیں گے سب. اور جو غلام رہ چکے ہیں وہ دل کی دل ہی میں رکھتے ہیں، زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. سوائے خوشامد کے کہا جی صاحب جو آپ کہیں، جو حضور کہیں ہم تو بچ جاتے ہیں آپ کے سامنے. چپ. غلام ہے نا، برسوں غلامی کا اثر نہیں جاتا ذہنوں سے. اسی لیے بنی اسرائیل کو جو ہے میدان تیہ میں قید کیا گیا 40 سال تک. ایک نسل ختم ہو جائے گی غلاموں کی، تب جا کے آزاد پسند لوگ پیدا ہوں. جو آزاد پسند لوگ ہیں وہ مرنا پسند کرتے ہیں، غلامی کو نہیں پسند کرتے.
مشرق کا سب سے بڑا عالمیہ غلامی پسند ہے، یہ غلامانہ سے ہے، یہ فریڈم لونگ کنٹری نہیں ہے، غلامی کو پسند کرنے والے لوگ، کوئی ہو ہمارا آقا اس کے غلام بننے کے لیے تیار، لا حول ولا قوت، اور اس پر فخر ہے۔ یہ کہو نا کہ وہ پاگل ہو گیا، پاگل ہوا نہیں، پاگل بنایا ہے اس کے ملک کا میڈیا۔ اگر اس کے تمہیں کیا کہانی کی ضرورت ہے؟ ہر صاحب تو کہتے ہو کہ سپر پاور سپر پاور سپر پاور، دکھائے گا پھر اپنا نقطہ آدمی اور سپر پاور۔ ارے وہ پاور نہیں ہے، سپر تو جانے دیجیے، پاور نہیں ہے، ساری پاور قدرت کے ہاتھ میں۔ ایک آگ لگا دی تو بجھائے نہیں بجھتی، ساری دنیا کو مدد نے بجھا دیا، اور ابھی تک دھواں اٹھ ہی رہا ہے، بجھے کدھر ہے؟ تمہارے میڈیا کے چپ ہو جانے سے بجھ جائے گی وہ آگ؟ جو اپنے ملک کی آگ نہ بجھا سکے وہ سپر پاور ہے۔ یہ میڈیا کے ذریعے سے جو ہے ہوا باندھی جاتی ہے، اب ان کی چونکہ ہوا اکھڑ چکی ہے، لہٰذا اس فکر میں ہے کہ کسی طرح سے اکھڑی ہوئی ہوا کو پھر سے ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہو نہیں ہوگی بابا۔ اور اگر عقل کے ناخن نہ لیے تو وہ دن دیکھیں گے جو خواب میں انہوں نے نہیں سوچا، بس وہ دن دیکھیں گے۔ یہاں بہت سی قوتیں اس دنیا میں پیدا ہوئی، اور وہ کہتی تھی کہ ہم اپنے راستے پہ اس طرح چل رہے ہیں کہ فتح ہمارے ہاتھ میں مقدر۔ اس میں ایک ہٹلر بھی تھا، کیا انجام ہوا دنیا دیکھ لیں۔ اور یہ نیتنیاہو جو ہے امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ نے دیکھ لیا کہ یہ مر رہا ہے اور کام ہمارا کر رہا ہے، تو کرنے تو ویٹو ویٹو ہم کرتے رہیں گے، ہتھیار دیتے رہیں گے، مرنا تو اسی کو ہے، مٹنا اسی کو ہے۔ یہ الجھ گیا ہے، کوئی پیارا وارا نہیں، اسلام میں کوئی کسی کا پیارا وارا نہیں ہے بابا، بالکل نہیں ہے۔ سب اپنے مطلب کے پیچھے اندھے ہو رہے ہیں۔ وہ خدا دوست لوگ ہیں جو سب کے لیے جیتے ہیں، وہ دنیا دار ہے جو صرف اپنی سطح پر جیتا، اپنے لیے جیتا ہے بس، بلکہ اپنا بھی خیر خواہ نہیں ہے، اپنا بھی دشمن ہے، وہ بیوقوف ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے اس کو درس دیا کہ کبھی ایسا ہو کہ تو گھر میں نماز پڑھ کے آیا ہو نا، اور سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک کرنا، یہ ڈبل ہو جائے گا نا، فرض پڑھ لیا نفل کی نیت سے شریک کرنا، بس یہ درس ہے، ایک فرض دو بات دیکھا، ورنہ تو کہتے اچھا اچھا تو پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹھا رہے بیٹھا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے بیٹھا بیٹھے، نہیں نہیں، سب پڑھ رہے ہیں تو کچھ کو پڑھنا چاہیے، نفل کی نیت سے شریک کر جاؤ۔ مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں چاہیے، پڑھو اس میں، جماعت میں شریک کر جاؤ۔ یہ کیا ہوا بابا؟ اذا جئت المسجد وكنت قد صليت فاقيمت الصلاة فسلم وان كنت قد صليت، اگرچہ تم نے پہلے پڑھ لیا لیکن دوبارہ پڑھ لو، ایک فرض دوبارہ پڑھ لو۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ وہ فرض کا بھی ثواب ملا جو گھر پڑھ کے آیا تھا، کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، اور جماعت کا بھی مل گیا، ڈبل میں گیا سیدھے، یا نفل کی نیت سے جماعت کا بھی ثواب لے لیا، بس خدا کرے ایسے ہی سب کے حصے میں ڈبل ثواب آئے، اور اس طرح لوگ پڑھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب